نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی فضیلت حدیث شریف میں آیا ہے، جب سورۃ الانعام اتری تو آپ نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا اور پھر فرمایا باخدا اس سورت کو پہنچانے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ ان کے ہجوم سے آسمان کے کنارے ڈھک گئے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ پوری کی پوری سورت اتری تھی ایک ہی بار۔ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی، سورۃ الانعام کی۔ سورۃ کہف کی فضیلت، ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورہ کہف ضرور پڑھا کریں، اس لیے ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورہ کہف ضرور پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورا ہفتہ ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کی۔ محترم ناظرین، اس سورہ کہف کی کہ آپ جمعہ کے دن پڑھ لیں یا جمعہ کی رات کو پڑھ لیں تو آنے والے جمعہ تک آپ کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسی نور میں چلتے پھرتے ہیں، اسی نور میں سوتے ہیں، اسی نور میں ہر وقت جو ہے رہتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو لازم جمعہ کے دن ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریق پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش نور بنی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیات پڑھتا رہے گا وہ دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، یعنی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
محترم ناظرین، جو بندہ شروع کی 10 آیات سورہ کاف کی یاد کر لے اور آخری 10 آیات سورہ کاف کی یاد کر لے تو اس کو صبح شام پڑھتا رہا تو وہ اگر اس کی زندگی میں دجال نمودار ہو گیا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کا فتنہ جو ہے اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں ہے یہ الفاظ آئے کہ جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا رہے گا اس کے لیے یہ سورت قیامت کے دن اس کی جگہ سے مکہ تک ایک ضیاءپاش نور ہوگی، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا پھر اگر دجال اس کے زمانے میں نکل بھی آئے تو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے سورہ کاف جو ہے اس کو ضرور پڑھا کریں، اور اس کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخری جو ہیں ان کو یاد کر لیں، اور صبح اور شام ایک بار پڑھ لیا کریں۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آپ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس شخص نے سورہ کاف کی اول 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی حدیث کی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی 10 آیتیں دوسری سورت میں آخری 10 آیتیں یاد کر لیں وہ ہمیشہ پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، یہی ہے کہ اس کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخر کی جو ہیں ان کو یاد کر لے اور صبح شام پڑھتا رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کاف کی اول 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص دجال کو پالے یعنی اس کے سامنے نکل آئے اس کو چاہیے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے اس فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں، یعنی اور شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں سورہ کاف کی جو ہے وہ آپ یاد کر لیں اور صبح اور شام پڑھتے رہیں گے، اس کو ایک بار صبح اور شام پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، یعنی اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، اور سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے جو ہے وہ کچھ 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ اسی کو اللہ دنیا میں بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جو ہے وہ اپنے اللہ کے راستے پہ خرچ ضرور کیا کریں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا چھوڑی ہوئی جائیداد پہ جھگڑے کرتی ہیں، اور وہی مال پھر وبال بن جاتا ہے۔ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا نیچے ویڈیو کے میرا موبائل نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ
تواسین اور حوامیم کی فضیلت۔ تواسین جو صورتیں تاسین سے شروع ہوتی ہیں اور حامیم سے شروع ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ طٰہٰ، تواسین اور حوامیم مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح یعنی آسمانی تختیوں میں سے عطا کی گئی ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ سورہ یاسین صبح و شام پڑھا کریں، خاص کر نزع کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت کو پڑھ کر سنائیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اس کو محض اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کی ضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والوں پر نزع کے وقت پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، جب کسی کی موت کا ٹائم آئے اس وقت جو ہے اس کو پڑھا کریں۔ موت کے ٹائم جب کسی کی موت کا ٹائم آئے تو اس وقت پڑھیں، اور دفنانے کے بعد جو ہے اس وقت سورہ یاسین پڑھا کریں۔ اور یقین کریں جب آپ جمعہ کے دن قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن سورہ یاسین قبرستان میں جا کے پڑھتے ہیں، تو جتنے قبرستان میں ہوتے ہیں لوگ اللہ کریم ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہی محتاج ہیں، ہم زندہ لوگوں کو پکارتے ہیں، ہم زندہ لوگوں کے لیے وہ محتاج ہیں کہ ہم جا کر ان کے پاس پڑھیں۔ آپ سورہ یاسین جمعہ کے دن جا کے قبرستان میں پڑھا کریں، اور جتنے قبرستان میں ہیں ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں، جتنے اس قبرستان میں جہاں آپ نے پڑھی ہوگی، اور جہاں پوری دنیا کے قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے سب کے لیے جو ان کو بخشیں پڑھ کے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اللہ ان کو سب کے لیے آسانیاں کرے، ان کو قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کوئی ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم نکال کے جمعہ کے دن جا کے قبرستان میں سورہ یاسین پڑھا کریں، اور مرنے والوں کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھا کریں، اور کوئی کیوں کسی کے لیے پڑھے۔ محترم ناظرین، آپ خود اپنے لیے روزانہ ایک بار پڑھا کریں۔ یقین کریں جس نے عادت بنا لی روز سورہ یاسین پڑھنے کی، یعنی روزانہ ایک بار سورہ یاسین اس نے پڑھی، تو جب بھی اس کی موت آئے گی تو اس کو شہیدوں میں شامل کیا جائے گا، شہیدوں کے مرتبے میں فائز کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو شہید کیا جائے تو پھر ہی شہیدوں کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ جو روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے، جب اس کی موت آئے گی تو ہمارا کریم رب جو ہے اس کو شہیدوں کے مرتبے پہ فائز کرے گا۔ اور کوئی جب مرنے لگے تو اس کے پاس پڑھتے ہیں سورہ یاسین، اور پڑھنی چاہیے، لیکن ہر بندے کو چاہیے کہ روزانہ ایک بار اپنے لیے سورہ یاسین جو ہے روزانہ ایک بار پڑھا کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو پابندی سے روزانہ پڑھتے رہیں۔ کیوں کسی کا انتظار کریں کہ کوئی میرے لیے پڑھے گا؟ آپ خود اپنے لیے روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں، اور جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ ہمارا کریم رب جو ہے اس کو پڑھنے والے کو جو ہے وہ شہادت کے درجے پہ فائز کرے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔